السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض حلقے ایسا لگتا ہے جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ابھی پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ پاکستان کے حالیہ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ بعض حلقے آپ کو دوبارہ سے مہاجر لیڈر بنانا چاہتے ہیں. اب دو باتیں اس میں سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک، آپ اس کی مزاحمت کیسے کریں گے؟ اور بی یہ کہ اگر آپ ماضی کی طرف لوٹے تو پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ پاکستان کے عوام کو لوگوں نے خاص طور پر پولیٹیشنز نے جنرلی انٹلیکچوئلس نے اور زندگی کے دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد جو پولیٹیکل انالیسس کے پروگرامز ہوتے ہیں، جو بحث و مباحثے کے پروگرام ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، اخبارات میں آتے ہیں، اس میں وہ ایشوز عموماً اٹھائے جاتے ہیں جو دراصل عوام کے ایشوز ہی نہیں ہوتے، وہ افراد کے حقوق ہوتے ہیں. یہ گیا تو وہ آئے گا پرائم منسٹر، وہ گیا تو یہ آئے گا، یہ دونوں نہیں آئے تو کون آئے گا. یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے. ایم کیو ایم نے پاکستان کی 7 سالہ جو تاریخ ہے اس کا جائزہ اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو واحد ایم کیو ایم ہے جس نے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر میں ایک نیا پولیٹیکل فینومینا انٹروڈیوس کرایا، اور وہ یہ کہ پاکستان تمام پاکستان کے 16 کروڑ عوام کا پاکستان ہے، اور پاکستان کے 16 کروڑ عوام میں جو دیانتدار، ایماندار اور کیپیبل ہیں کہ اگر ان کو منتخب کیا جائے تو وہ عوام کے مسائل کی نہ صرف بات کر سکیں بلکہ انہیں حل کرا سکیں. ہم نے پاکستان کی روایتی سیاست کو توڑا اور غریب متوسط طبقے جنہوں نے بسوں میں لٹک کے سفر کیا، جنہوں نے ٹاٹ کے اسکولوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، جنہوں نے انتہائی غربت کے عالم میں زندگی کو بھی پروان چڑھایا اور اپنی ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کی، ان کو ہم نے اسمبلیوں میں بھیجا. یہ بات جو ہے یہ اس رولنگ ایلیٹ کے پورے خاندان کو، یہ خاندان ہے پورا، اس کو پسند نہیں آئی. اس میں پنجاب کے لوگ بھی ہیں، سندھ کے بھی ہیں، سرحد کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، پاکستان کے ہر علاقے کے یہ بہت رچ کلاس کے لوگ اور ان کی اولادیں ہی آتی رہتی ہیں. اور اب آپ کا سوال کہ آپ کو پھر مہاجر بنایا جانا ہے. اے پی سی کی کانفرنس ہوتی ہے، اس سے آپ کو اس ایلیٹ کلاس اور ان کے حواریوں کا یا ان کے تنخواہ دار ملازموں کا آپ کو پتہ لگ جائے گا. وہ کیسے؟ لمبی چوڑی لندن کے اندر پریس کانفرنس ہوئی، کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہوا 100%. ایک نقطے پہ ضرور اتفاق ہوا، اور وہ یہ ایم کیو ایم سے آئندہ یہ اجلاس اے پی سی کا ہے. اب میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یعنی اے پی سی کا بھی پیٹ نہیں بھرتا ایم کیو ایم کا نام لیے بغیر. اسی طرح پاکستان کے جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کو نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ ایم کیو ایم کا ذکر نہ کر لے، چاہے ایم کیو ایم کا دور دور سے واسطہ نہ ہو. اب اے پی سی کانفرنس میں آپ جمہوری
جمہوریت بحال کرنے کا ایجنڈا لے کر جا رہے تھے یا MQM کے خلاف. لیکن آپ ایک کامن فیکٹر یہ دیکھیے کہ اور باتوں پہ تو لوگوں نے تقاریر کی، لیکن جب APC میں نام آیا MQM سے کوئی جماعت اتحاد نہیں کرے گی. یہ سب خائف ہیں. MQM کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور سائنسی 21ویں سنچری کی ڈیمانڈز کے مطابق اور صحیح پاکستان کے 16 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے اور انہیں نمائندگی کے حق دلانے کے لیے جدوجہد کرنے والی جماعت صرف MQM متحدہ قومی ہے. لہٰذا وہاں قرارداد پاس کر دیجیے. ان کو پر اتنے مزید جھوٹے بے بنیاد نہ صرف الزامات لگاؤ بلکہ اس طرح متحد ہو جاؤ کہ متحدہ قومی موومنٹ واپس سکڑ کر متحدہ کے دائرے سے مہاجر بن جائے اور پھر مہاجر اور اسے لسانی لفظ دے کر یا تو آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے یا عدالت کے ذریعے کسی طریقے سے پر بین لگایا جائے، اس کے فلسفے کو روکا جائے، یا سب اس طرح اتحاد کریں کہ جہاں جہاں یہ اپنا فلسفہ لے کر جائیں MQM والے وہاں پر یہ سب متحد ہو کر MQM کے خلاف بات کریں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے MQM کا 98% یعنی پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے پڑھے لکھے لوگوں کی نمائندگی کا فلسفہ پاکستان کے چپے چپے میں پھیل چکا ہے. یہ جتنے اتحاد کر لیں اور ان کا اتحاد اس خوف کی علامت ہے کہ اگر ہم متحد نہیں ہوئے تو MQM آ رہی ہے. MQM آ نہیں رہی، آئے گی انشاءاللہ. اور تم جتنے ملک پہ ڈاکہ ڈالنے والے، ملک کے خزانے سے اربوں روپے کے قرضے معاف کروا کے عیش عشرت کرنے والے، تم سے MQM ایک ایک پائی کا حساب لے کر سرکاری خزانے میں ڈالے گی. تو یہ خوف زدہ ہے. تو جناب اب یہ MQM یعنی متحدہ قومی موومنٹ کو کتنی ہی طاقت اور سازشیں کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی اتحاد کیوں نہ کر لیں، یہ اب MQM کو نہ تو ختم کر سکتے ہیں، نہ MQM کو واپس کسی چھوٹے دائرے میں بھیج سکتے ہیں. لہذا ناجی صاحب یہ کوششیں ضرور کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اب پاکستان کے باشعور افراد میں بیداری کی لہر پیدا ہو رہی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت صوبہ پنجاب کا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں MQM کا باقاعدہ یونٹ نہ ہو. کوئی صوبہ سرحد بلوچستان کے چھوٹے بڑے ایسے علاقے ہیں، چاہے ایک کارکن ہو چاہے 5 کارکن ہو، لیکن یونٹ ہمارے پورے پاکستان میں پھیل چکے ہیں. اور یہ ایک انقلابی نظریہ ہے. ٹائم لگتا ہے اس میں، آہستہ آہستہ ہی پھیلتا ہے، راتوں رات انقلاب نہیں آتے ہیں. اور ہم یعنی MQM کی جدوجہد یہ کہ یہ انقلاب بلٹ کے ذریعے نہیں بیلٹ کے ذریعے آئے، یعنی جمہوری انداز میں آئے. الطاف حسین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد دوبارہ آپ سے یہی ملاقات ہوتی ہے.